جو چل رہا ہے، موجودہ حالات جو چل رہے ہیں، ان حالات میں دو چیلنجز کرسچنز کے لیے، مسیحیوں کے لیے، اور یہ دو چیلنجز کون کون سے ہیں؟ پہلا چیلنج وہ ہے مہنگائی، روٹی، یہ سب کچھ جس کو ہم سب فیس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا چیلنج ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، وہ ہے خوف۔ وہ ہے کیا؟ خوف، ڈر، کیونکہ ملکی حالات جو ہیں وہ درست قیمت میں نہیں چل رہے۔ ہم لوگ جو مسیحی ہیں، ایک طرف تو مہنگائی اور روپے پیسے کی کمی اور کاروبار کی کمی اور جابس نہیں ہیں اور بل زیادہ آ رہے ہیں، کرائے کا مکان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے۔ دوسری طرف ایذا رسانی، مسیحیوں کے گھروں کو جلایا جانا اور خوف، کہیں کوئی ہمارے گھروں میں گھسنا ہے، حالات ٹھیک نہیں۔ جڑا والا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اب ان کی بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں گھروں سے، ان کی بزرگ عورتوں کو اٹھا رہے ہیں، اور جنہوں نے سب کچھ کیا تھا ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں ایک خوف ہے۔ اب اس خوف میں، اس ڈپریشن میں، ان برے حالات میں، جب حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہاللویا، ہم زندہ خدا کو ماننے والے، ہاللویا، جب ٹھیک نہیں ہیں، جب کشتیاں، زندگیاں ڈگمگا رہی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے، یہوہ سویا نہیں ہے، ہاللویا، یہوہ اونگتا نہیں ہے، ہاللویا، یہوہ لیٹا ہوا نہیں ہے، ہاللویا، یہوہ دیکھ رہا ہے، ہاللویا، یہوہ کی نظر آپ پر ہے، ہاللویا، حالات یہوہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ان تمام حالات کے اوپر اور ہماری مشکلوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ہاللویا۔ اس کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوا، کبھی بند نہیں ہوا، وہ رپورٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ خدا جس نے کائنات کو خلق کیا، وہ پہلے سے جانتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، اس لیے اس نے پہلے سے کلام ہمارے لیے تحریر کروا دیا، تاکہ جب جب ہم پھنسیں، جب جب حالات خراب ہوں، جب جب ہم مشکلات سے دوچار ہوں، تب تب ہم کلام کو پڑھیں اور ہم تسلی پائیں، ہاللویا۔ اب ان مشکل حالات میں ایک ہی کتاب اور ایک ہی کلام ہے جو آپ کو نکال سکتا ہے، جو آپ کو تسلی دیتا ہے، وہ ہے خداوند کا زندہ کلام، کتاب مقدس، جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، ہاللویا۔ یہ خدا کا ہمارے لیے لو لیٹر ہے، یہ خدا کا ہمارے لیے ایک اتھارٹی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو تمام حالات میں آسمان کے دریچوں کو اور دروازوں کو ہمارے لیے کھولتی ہے، ہاللویا، جو ہمیں کھڑا کرتی ہے، بحال کرتی ہے، دلاسا دیتی ہے، سنبھالتی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ تو آئیے آج کا کلام کتاب مقدس میں سے رومیوں کی کتاب، اس کا 8واں باب، اس کی 31ویں آیت اور 32ویں آیت ہم پڑھیں گے، خدا ہمارے ساتھ کیا بولتا ہے۔ رومیوں کی کتاب 8واں باب اور اس کی آیت 31 اور آیت 32، کلام مقدس میں لکھا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے، ہاللویا۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے۔ پھر آگے لکھا ہے 32ویں آیت میں، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا، بلکہ ہم سب کی خاطر، کس کی خاطر؟ ہم سب کون کون ہے اس میں؟ بھائی وسیم، بھائی عظیم آپ بھی ہیں، کیسر آپ بھی ہیں، کس کی خاطر؟
ذرا اوپر والے بھی بتائیں. بھائی سلیم آپ کی خاطر, بھائی عمران آپ کی خاطر, میری خاطر, تاڑی خاطر, ساڑھے سارے کی خاطر, ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا. وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. 2 چیلنج میں نے بتایا, ایک ڈر اور ایک خوف, اور دوسرا چیلنج میں نے بتایا روٹی پانی. لوگ مشکلات کا شکار ہیں, آپ مشکلات کا شکار ہیں, خدا آپ کی مشکلوں کو جانتا ہے. اب ان دونوں باتوں میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. 32ویں آیت جو ہے, یہ سب چیزیں یہ میں اگلے اتوار بتاؤں گا. 31ویں آیت جو ہے خوف کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا. اب پاسنگ باتوں کی بابت ہم کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری کیا ہے طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ پہلی بات, پہلے زوردار تالیاں بجائیے. تالیاں کون ہیں؟ زوردار تالیاں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب آپ کو مبارک ہو کہ خداوند آپ کی طرف ہے. ہاللیلویا. اب کرکٹ میچ جانتے ہیں, کون کون جانتا ہے؟ کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ 11 پلیئرز ہوتے ہیں کھیلنے والے. اب 11 جو ہیں, سکور ہو 400 سکور, 300 سکور, اور 9 کھلاڑی 0 پر آؤٹ ہو جائے, 9 کھلاڑی 0 پر, تو کیا ٹیم جیت جائے گی؟ نہیں جیت سکتی. لیکن ایک ہی صورت میں جیت سکتی ہے, اگر 10واں کھلاڑی پورا سکور کر دے. یہ 10واں کھلاڑی اگر بڑا زبردست پلیئر ہے جس کو کوئی آؤٹ نہیں کر سکتا, تو اگر وہ سکور کر دے گا تو جتنے 0 پہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں؟ وہ بھی جیت جائیں گے, کیونکہ ایک ہی پلیئر نے سکور کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ ہم سب خلاق میں 0 پر آؤٹ ہو سکتے ہیں, ہم نکمے ہو سکتے ہیں, ہماری عقلیں خراب ہو سکتی ہیں, ہم گناہگار ہو سکتے ہیں. ہم بھی ایک میچ ہی کھیل رہے تھے جس میں ہم سب نے گناہ کیا اور ہار گئے, لیکن ایک پلیئر خداوند یسوع مسیح آیا, جب وہ ہماری طرف آیا تو اس نے سارے سکور کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. ہاللیلویا. اس لیے جب یہ آپ کی طرف ہے, جب کیا ہے یہ آپ کی طرف ہے, تو آپ ہار سکتے ہیں؟ کون کون پھر جیتا ہوا یہاں پر؟ تو پھر تالیاں بجائیے اپنی جیت کے لیے. ہاللیلویا. اگر خداوند ہماری طرف, جب پلیئرز کی ٹیم ڈیوائڈ ہوتی ہے نا, تو وہ ٹیمز ڈیوائڈ کرتے ہیں. جب ہم محلوں میں ٹیم ڈیوائڈ کرتے تھے تو بندے کی کوشش ہوتی تھی سب تو چنگا پلیئر کیے میرے علاقے میں, پھر وہ کی کہنا سی اے بھائی میرے جو ہونا سی کیے ہونا سی جیت جاواں گے. ارے وہ تو پہلے ہی آپ کی طرف, تو آپ ہار کیسے سکتے ہیں؟ ہاللیلویا. جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ اور یہ جو خدا لفظ لکھا ہوا ہے نا, عبرانی لفظ ہے تھیوس, اور تھیوس کا مطلب ہے یہوہ خدا. یہ کون سا خدا؟ یہ بات یہوہ کی ہو رہی ہے. یسوع تو حلیم ہے, یسوع تو محبت کرتا ہے, لیکن پرانا نامہ پڑھو, یہوہ جو ہے وہ جنگیں بھی کرتا ہے. ہاللیلویا. یہوہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. یہ یہوہ وہ ہے جو بدلہ بھی دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ یہوہ وہ ہے جو بدلہ لیتا بھی ہے. ہاللیلویا. اگر یہوہ ہماری طرف ہے, اگر یہوہ خدا آپ کی طرف, میری طرف, ہماری طرف, تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ اور اس یہوہ کی کوالٹیز یہ سوتا نہیں ہے. تالیاں ہونی چاہیے. یہ اونگتا نہیں ہے. ہاللیلویا. یہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے, ہمارے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے, ہماری مشکلوں پر نظر رکھے ہوئے ہے, ہمارے قرضوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے, ہمارے ڈپریشن کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے, ہماری سوچوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. ہم کام پر جاتے ہیں, یہوہ ساتھ ہے, ہم کام کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اسٹڈی کرتے
ہماری طرف تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر یہوہ آپ کی طرف ہے, اگر یہوہ ہماری طرف ہے, تو ہمیں کیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گنتی کی کتاب 12واں باب پڑھیں, جہاں پر موسیٰ کی جس کی طرف خداوند تھا اپنے بھائی ہارون اور مریم کے ساتھ بحث ہو گئی اور مریم اور ہارون اپنے بھائی موسیٰ جو خدا کا خادم ہے اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. اور جب اس کے خلاف بول رہی تھی تو کلام کہتا ہے خدا نے سنا اور خدا نے ان تینوں کو کہا تم تینوں ذرا میرے سامنے پیش ہو. اور جب یہ تینوں خدا کے سامنے پیش ہو گئے تو خدا نے کہا بات سنو میری, تم کے ساتھ تمہارے ساتھ تو کلام کیا میں نے شاید رویا میں اور یا خواب میں تو, اور پھر ایسے تم کیا کہلاتے ہو, نبی کہلاتے ہو, رویا میں یا خواب میں, لیکن میں نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ روبرو کلام کیا ہے, اس نے تو میرا چہرہ دیکھا. ہلیلویا. خدا نے کہا تھا وہ جرت کی ہوئی میرے بندے کے خلاف بولن دی, اور خدا نے اسی وقت اس کو کیا کر دیا تھا, کوڑی کر دیا, کوڑی ہو گئے. پھر موسیٰ نے شفاعت کی کہ خداوند ان کو معاف کر دے, رحم کر دے. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے کر دوں گا, لیکن جتنی سزائیں ہوگی ہے بھگتنی پڑے گی. تو اگر خدا ساتھ ہے, خدا موسیٰ کے ساتھ ہے, تو پھر آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا خدا خود ہی مقابلہ کرنا جانتا ہے, ہمارا خدا جواب دینا جانتا ہے, ہمارا خدا ہمارے لیے لڑنا جانتا ہے, ہمارا خدا ہمارے لیے بولنا جانتا ہے, ہمارا خدا ہمارے آگے کھڑے ہونا جانتا ہے, ہمارے پیچھے کھڑے ہونا جانتا ہے. آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. ہلیلویا. اس لیے آپ کو خوف کھانے کی اور ڈرنے کی ضرورت. دوسری بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ یعقوب پیدائش کی کتاب 21واں باب 24ویں آیت آپ پڑھیں, جہاں پر آپ کو یعقوب اور لابن بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر لابن سے جا رہا تھا, تو لابن جو اس کا سسر تھا وہ بڑے غصے میں اس کے پیچھے گیا کہ میں بڑا مین ہوں, میں مارا مین ہوں, میں واپس لے آنا مین ہوں, میں دیکھنا میں اکیلے کرتا ہے. تو جب یہ اس کے پاس پہنچنے لگا نا, تو کلام میں لکھا ہے خدا لابن کے خواب میں آ گیا. ہلیلویا. اور خواب میں آ کر کہا خبردار تو نے یعقوب کو ہاتھ لگایا یا اس کو برا بھلا کہا. ہلیلویا. یعقوب تو سویا ہوا تھا, لابن بھی سویا ہوا تھا, لیکن ایک تھا جو جاگ رہا تھا, جو دونوں کو دیکھ رہا تھا. عزیزوں ہم سو سکتے ہیں, خواب دیکھ سکتے ہیں, لیکن خداوند جو ہے وہ سوتا نہیں ہے, خواب نہیں دیکھتا. خواب میں آ کر اس کو کہہ دیا خبردار تو نے میرے بندہ یعقوب کو کچھ برا بھلا کہا. ہلیلویا. جب خدا ہماری طرف, جب خدا یعقوب کی طرف, تو پھر ڈرنے کی ضرورت, خوف کھانے کی ضرورت. پھر اگر آپ دوسرا سلاطین دوسرا باب 23 آیت پڑھیں, یہاں پر آپ کو ایک نبی ملے گا. اور نبی کون سا ہے؟ الیشا. اور الیشا نبی جا رہا تھا تو بچے نکلے کچھ, اور بچوں نے اس کو کیا کرنا شروع کر دیا, گنجے, او گنجے, او گنجے, گنجے سر والے اس کو چڑھا رہے تھے. خدا تے اپنے لوگوں کسی نو چڑھان بھی نہیں دیتا. اسی وقت بن میں سے کھیت تھے, ان میں سے 2 رچھلیاں نکلی اور 42 بچوں کو ختم کر دیا جو الیشا کو کیا کر رہے تھے, چڑھا رہے تھے. خدا نے اپنے لوگوں کی انج حفاظت کر دیا, ان کو بھی نہیں بخشا, کیونکہ خدا الیشا کی طرف تھا. جب خدا ہماری طرف ہے تو یاد رکھیے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ یہ جو آگ لگاتے ہیں یہ تو بجھ جاتی ہے, لیکن جو وہ آگ لگنے والی ہے وہ بجھنے والی نہیں ہے. اس لیے جب خدا ہماری طرف ہے تو ہمیں ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, داؤد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. پہلا سمویل 17واں باب, جب داؤد اس کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا جاتی جلیل کے ساتھ, تو کتنے دن ہو گئے تھے فوجوں کو آپس میں, 40 دن. اور لکھا ہے صبح شام جلیل جو تھا وہ میدان میں آتا تھا اور پکارتا تھا اور اسرائیلی فوجوں پر لعنت کرتا تھا اور کہتا تھا نکالو تم میں کوئی میرے ساتھ جنگ کرے, اگر میں ہار جاؤں گا تو ہم تمہارے غلام, تم ہار جاؤ گے تو تم ہمارے غلام. اور کئی فوجی جو تھے وہ بھاگ جاتے, اسرائیل کی ساری فوج بھاگ جاتی,
یہ داؤد ابھی چھوٹا ہی ہے، لیکن یہ صرف اپنے بھائیوں کے لیے خوراک لے کر آیا، کھانا لے کر، حال احوال پوچھنے کے لیے۔ جیسے وہ آتا ہے، وہ بڑا پہلوان جو جاتی چلی، جس کا قد تقریباً 11 فٹ ہے، اور اوڈا یہ موٹا تازہ جیٹی کمرے کا جیٹا شتیر ہوتا ہے نا، ایڈا ہوندا پھالا سے جس کے ساتھ وہ وار کرتا بڑا، اور اس کے آگے آگے ایک پہلوان اس کی کیا کرتا تھا، منادی کرتا تھا، او ہمارے پہلوان، جتنا کوئی پہلوان ہے تو تم میں نکالو۔ آگے آگے وہ اس کی منادی کرتا تھا اور پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور سارے اسرائیلی فوجی بھاگ جاتے تھے۔ یہ نظارہ جب داؤد نے دیکھا تو داؤد نے کہا، یہ ہوتا کون ہے خدا کی فوج کو ذلیل کرنے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ اور اس اپنے بھائیوں سے فوج سے گفتگو کی تو پتا چلا کہ یہ صبح اور شام دن میں 2 دفعہ آتا ہے، 40 دن ہو گئے ہیں، 80 دفعہ فوجاں بھی کی دعا چکے ہیں، دوڑ دعا چکے ہیں۔ اس نے کہا میں لڑوں گا، ہنسنا شروع ہو گئے، تو لڑے گا، تو لڑے گا، اس کے ساتھ ہنسنا شروع، مذاق کرنا ساؤل کے سامنے پیش کیا گیا۔ ساؤل نے پھر ساؤل کے سامنے داؤد نے کہا، میں نے رچھ کا منہ بھی پھاڑا ہوا ہے اور میں نے شیر کا منہ بھی پھاڑا ہوا ہے، یا یہ رچھ کی مانند ہوگا یا یہ شیر کی مانند ہوگا، میں اس کا منہ پھاڑ دوں گا اور میں فتح کروں گا۔ ہاللیلویا۔ پھر ساؤل بھی اس کا مذاق اڑاتا، تو اچھا چل میرا لباس پا، چل کی کر۔ ساؤل نے تے چیزا لانا واسطے، مذاق اڑانا واسطے وہ اپنا لباس پوایا، لیکن یہوہ دیکھ رہا تھا، یہوہ نے حقیقت میں اس کو ساؤل کا لباس پہنا کر اور بادشاہ کی سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ ہاللیلویا۔ خدا جب ہماری طرف ہے تو کون ہمارا کیا ہے؟ مخالف۔ اب جب یہ میدان میں اترتے ہیں تو وہ جلیل کہتا ہو، تو نے مجھے کتا سمجھا ہے؟ ہاں، غیر کون؟ تو اسی کی باری تھی، تو جو خدا کے لوگوں پر حملہ کرتا ہے، خدا کے لوگوں کی تو دھوڑے لگوا رہا ہے۔ تیرے لیے ایک وہ شخص چاہیے جو یہ جانتا ہو کہ خدا ہم سوتا نہیں ہے، جو یہ جانتا ہو کہ خدا ہماری طرف ہے۔ کیونکہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو دونوں کی جو گفتگو ہو رہی تھی، چھوٹا بچہ داؤد یہ کہہ رہا تھا، تو بھالے سے آتا ہے، شتیر سے آتا ہے، طاقت تیرے پاس، زور تیرے پاس، لیکن میں لشکروں کے خدا کے نام سے آتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جانتا تھا خدا میری طرف ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا میری طرف، جب خدا میری طرف تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگے بہت بڑا پہلوان، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ راستے سے اس نے چیکنے پتھر لیے اور پہلا پتھر چیکنا گھما کے مارا۔ کیسے مارا؟ ہم بچپن میں سیکھا سنڈے اسکول میں، گھما گھما کے۔ آپ سب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کہیں، گھما گھما کے، سب مل کر کے، گھما گھما کے، گھما گھما کے، گھمانا پڑے گا، گھمانا اپنے ایمان کو، گھمانا پڑے گا اپنے ایمان کو، اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جب یہ گھما رہا تھا تو ایمان کیا کر رہا تھا؟ گھوم رہا ایمان سے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ گھما گھما کے ایمان سے جب پتھر مارا تو پہلا پتھر مس ہو گیا، ارے مس ہو گیا تھا، ارے یہ اینٹ تھی، کیا کوئی ٹرپل 2 تھا، کیا پستول تھی، کیا پمپ تھی، معمولی یہ کیا تھا، چھوٹا، لیکن ایمان سے مارا تھا، گھما کے مارا تھا، یہوہ کے نام سے مارا تھا، اور وہ سیدھا جا کر اس کے سر پر لگا، اور اسی وقت وہ پہلوان جو تھا وہ گر گیا۔ ہاللیلویا۔ جب خداوند ہماری طرف تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت، ہمیں گھبرانے کی ضرورت، ہم مارے ہوئے ہیں، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ اور یہ داؤد اسی وقت اس کے پاس چلا گیا، اوندے تے اوتے بیٹھ کے اوندی تلوار کٹی تے سر لا کے کی کر دیتا سی، پرے کر دیتا سی۔ ہاللیلویا۔ ہمیں لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت بھی، ہمارا خدا ہمارے لیے وسائل پیدا کرنے جانتا ہے۔ یہوہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ جب خدا ہماری طرف ہے تو کیا، کون ہمارا مخالف؟ یہ 66 کتابیں ہیں، یہ گواہی دیتی ہیں۔ پہلے زوردار تالیاں بجائیے، پھر کہوں تالیاں کم ہے، زوردار تالیاں یہوہ کی شان کے لیے، یہوہ کو طاقت نصیب ہے۔ ہاللیلویا۔
یہ کتاب گواہی دیتی ہے جب جب اس کے لوگوں نے اس کو پکارا وہ نیچے آیا, اس نے بدلہ دیا, اس نے بدلہ لیا. اسرائیلی قوم فرعون کے بعد 430 سال ظلم برداشت کرتی رہی, لیکن خدا نے کہا میں ان کا حوالہ سن کر نیچے اترا ہوں. تو خدا اگر اس قوم کا حوالہ سن کر نیچے اتر سکتا ہے تو کیا خدا ہمارا حوالہ نہیں سنتا؟ خدا جڑا والے کے لوگوں کا حوالہ نہیں سنتا؟ خدا ہماری ڈپریشن کو نہیں سنتا؟ خدا ہمارے خیال پر نظر نہیں کرتا؟ میں آپ کو کہتا ہوں ایمان رکھیے, اگر خدا ان کے لیے اتر سکتا ہے تو خدا آپ کے لیے بھی اتر سکتا ہے. ہاللیلویا. اگر خدا ان کا خدا ہے تو وہ خدا ہمارا خدا بھی ہے. ہاللیلویا. اس لیے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اور جب خدا ان کے لیے اترا تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کس کس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے کام کیا. خدا ان کے لیے لڑا, خدا نے ان کے لیے فائٹ کی. یہ خدا آپ کے لیے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ خدا آپ کے بہاف پر لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ خدا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا آپ آج خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی جنگوں میں خداوند کو دیں گے؟ میں اس جنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی تھی, داؤد کے بارے. اب یہ 80 دن جو فوجیں دوڑ رہی تھی, یہ وہ فوجیں تھی جو تھی تو اسرائیلی, تھی تو ایماندار, کہلاتے تو مختون تھے, لیکن خدا کے قد کو بھول چکے تھے. خدا کے قد کو ان کا پہلوان جلیل کی تو منادی کر رہا تھا, لیکن یہاں پر کوئی پہلوان یہوہ کی منادی نہیں کر رہا تھا. یہوہ کی منادی نہیں ہو رہی تھی, یہوہ کی پہچان نہیں بتا رہے تھے, یہوہ کی خصوصیات کو ڈسکس نہیں کر رہے تھے, یہوہ کے ظہور کو, یہوہ کو بھولے ہوئے تھے. لیکن جیسے کہ ایک بچہ یہوہ کو پہچاننے والا, یہوہ کے ساتھ دوستی رکھنے والا, کلام کیا خوبصورت ہے, ایک راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. ہاللیلویا. کیا خوبصورت ہے, ایک راست باز, ایک بچہ جڑا خدا نو جانتا ہے, خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, خدا کے چہرے کو, خدا کے قد کو جانتا ہے, خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ میدان میں آ گیا اور خدا نے اسرائیل کو کیا بخش دی؟ فتح بخش دی. آج خاندان میں دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن کیا ہم یہوہ کے قد کو جانتے ہیں؟ پہلے تالیاں بجائیے, پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. زوردار تالیاں. یہوہ کا قد آپ کے دل سے بہت بڑا ہے. یہوہ کا قد ایسا رسانی کرنے والوں سے بہت بڑا ہے. یہوہ کا قد گھر چلانے والوں سے بہت بڑا ہے. یہوہ کا قد ان سب سے جو زمین پر ہمیں ستا رہے ہیں, جو شیطان ہے, ابلیس ہے, ان سے بڑا ہے. ہاللیلویا. یہوہ کا قد آپ کی غربت سے بڑا ہے. یہوہ کا قد آپ کے قرضے سے بڑا ہے. یہوہ کا قد آپ کے لین دین سے بڑا ہے. یہوہ کا قد آپ کے برے حالات سے بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. یہوہ کا قد ہماری بیماریوں سے بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. یہوہ کے قد پر نظر کیجئے, اپنی کمزوریوں پر نظر نہ کیجئے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے, جب پترس پانی پر چل رہا تھا تو پانی پر چلنے کی صرف ایک وجہ تھی, اور وہ کون سی تھی؟ یسوع مسیح کو دیکھنا. وہ کون سی وجہ تھی؟ یسوع مسیح کو دیکھنا. جب یسوع پانی پر چل رہے تھے, ناممکن ہے. جب اس نے کہا اگر تو ہی ہے تو مجھے بھی بلا, یسوع نے کہا آ, اور لکھا ہے پترس یسوع کی طرف دیکھنے لگا, اور جب دیکھ رہا تھا تو پانی پر کیا ہے؟ چلنا شروع ہو گیا. اور جیسے کہ اس نے ہوا کو دیکھا, ہوا مخالف ہے, اتنی تیز آندھی, اتنی تیز ہے, میں پانی, اسی وقت وہ کیا ہے؟ ڈوبنا شروع ہو گیا. خداوند نے کہا ہے اے بے ایمان, تو کیوں اپنا ایمان چھڑیا, اور فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. یہ موجودہ حالات جو ہے نا, یہ پانی پر چلنے والے ہی ہیں. یہوہ کی طرف نظر ٹکائے رکھیے, کتاب مقدس پر نظر ٹکائے رکھیں. حالات گزر جائیں گے, ہاللیلویا, لیکن
کتاب مقدس سے نگاہ نہ ہٹائیے، کتاب سے نگاہ نہ ہٹائیے، کلام سے نگاہ نہ ہٹائیے، خداوند سے نگاہ نہ ہٹائیے، کیونکہ جب خداوند سے نگاہ نہیں ہٹے گی تب ہی ہم فتح مند ہوں گے، نہیں تو ہم ڈوب سکتے ہیں۔ اور جب اس نگاہ رہے گی پھر پتہ چلتا رہے گا خداوند شفائیں دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ پھر پتہ چلتا رہے گا خدا 38 برس کی لمڑے کو اٹھا دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ پڑھتے رہیں گے پتہ چلتا رہے گا وہ بھیڑ بڑی بھوکی سی، خدا نے کہ 2 مچھیاں تے 5 روٹیاں ہوئی برکت دیکھی، انہوں نے کی کر دیتا سی، کھوا دیتا سی، رجا دیتا سی جب پڑھتے ہوں گے۔ لیکن جب کلام بھولا ہوگا، کلام دل میں نہیں ہوگا، ذہن میں نہیں ہوگا تو حالات ہمارے مخالف ہیں۔ میں ایمان کی کلام ہے میری طرف سے، سمجھ لیجئے، نبوت سمجھ لیجئے، کلام اپنے گھروں میں کھولنا شروع کیجئے، کلام پڑھنا شروع کیجئے، اگر پڑھتے ہیں اور پڑھنا شروع کیجئے، 3 ٹائم پڑھتے ہیں 6 ٹائم پڑھنا شروع کیجئے، گیت گانا شروع کیجئے، پرستش کرنا شروع کیجئے، گھروں میں مذبے بنائیے، دعائیں کیجئے، خاندانی دعا کیجئے، گھر میں گھنٹوں دعائیں کیجئے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں پھر یہ وہ حال ہوگا، موت کا فرشتہ تو آئے گا لیکن برے کا لہو دے کر گزر جائے گا، ہاللیلویہ۔ مشکلیں تو آئیں گی لیکن برے کا کلام دے کر لہو دے کر گزر جائیں گی اور آپ زندگی پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، آمین، ہاللیلویہ۔